رقیہ بہت ہی جلدی میں کمرے میں داخل ہوئی تو اسے ابھی تک سوئے ہوئے دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ حالانکہ امتیاز صاحب نے ان دونوں ماں بیٹی کو یہاں سے جلدی جانے کا کہہ دیا تھا، لیکن مجال ہے جو فاطمہ کی نیند پوری ہو جائے۔ رقیہ نے غصے سے کمبل کھینچا اور بنا سوچے سمجھے 1 منٹ کی دیر کیے بنا اسے بستر سے نکالا۔ حد ہوتی ہے فاطی، کسی چیز کی۔ میں نے تمہیں رات کو ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے ماموں کے ہاں جانا ہوگا ہمیں، اور مجھے لگتا ہے تم نے پیکنگ بھی نہیں کی۔ رقیہ تھوڑا سختی سے بول گئی تھی، حالانکہ انہیں اپنی ایک لوتی بیٹی دل و جان سے عزیز تھی، اور پھر اسی کے لیے ہی تو اپنا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر جانے لگی تھی۔ فاطمہ کے بہتر مستقبل ہی کے لیے تو وہ فکر مند تھی۔ ماما، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ماموں کے گھر جا کر کیوں رہی ہیں؟ اس طرح مسئلے کا حل تو نکلنے سے رہا۔ اس نے اپنی سوچ کے مطابق ہی یہ بات کی تھی، جس پر رقیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم اپنا اتنا ہی دماغ خرچ کرو جتنا تمہارے پاس ہے، فی الوقت فریش ہو کر آؤ، میں تمہاری پیکنگ کرتی ہوں۔ انہوں نے فاطمہ کو واش روم کی طرف دھکیلا اور خود اس کے کپڑے طے کر کے بیگ میں رکھنے لگیں۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کب بڑی ہوگی، مجھے تو اس کی اتنی فکر کھائی جا رہی ہے۔ 19 سال کی ہو گئی ہے لیکن بچوں والی عادتیں نہیں چھوڑے گی۔ رقیہ کافی پریشان تھی فاطمہ کو لے کر۔ ان کی بیٹی تھوڑی سی چنچل تھی اور کافی حد تک معصوم، اس لیے انہیں اس کے آگے آنے والی زندگی کے بارے میں بڑی فکر مندی تھی۔ اکرم، اصغر اور فیصل 3 بھائی تھے۔ کافی اچھا کھاتا پیتا خاندان تھا ان کا۔ اکرم صاحب بڑے تھے جبکہ اصغر بہت چھوٹے تھے ان سے۔ ان کے بعد فیصل تھا۔ تینوں بھائیوں کا آپس میں بہت پیار تھا۔ انہی دنوں اکرم صاحب کی شادی اپنی کزن منزہ سے ہوئی۔ دونوں کو اللہ نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ خاندان بھر میں ان دونوں کے سلوک کے کافی چرچے تھے۔ جب اللہ کی مرضی سے ان کے خاندان پر مصیبت و پریشانی کا طوفان ٹوٹا اور اکرم صاحب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے، منزہ تو ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اپنے بچے کو دیکھتی تو خون کے آنسو روتی، لیکن تمام بڑوں نے فیصلہ کر کے اصغر صاحب کے ساتھ منزہ کی شادی طے کر دی۔ بہت ہی مشکل سے منزہ کو اس شادی کے لیے راضی کیا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور فیصل کی بھی شادی کر دی گئی۔ اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے۔ فیصل کی اصغر سے اتنی خاص کبھی نہیں بنی تھی، اس لحاظ سے وہ ان کے نزدیک کبھی بھی نہیں تھے۔ منزہ اور اصغر کی اپنی اولاد نہیں تھی سوائے امتیاز کے۔ امتیاز ہی ان دونوں کی جان تھا۔ امتیاز بڑا ہوا زمین کے بٹوارے ہونے شروع ہو گئے۔ امتیاز کو اپنے باپ اکرم اور اصغر دونوں کا حصہ ملنا تھا، اور ایسا اصغر خود چاہتے تھے۔ فیصل کے دونوں بیٹے مجیب اور متی کو یہ برداشت نہیں تھا کہ امتیاز ان سے برتری لے جائے، اس لیے ان سب میں اختلافات بڑھتے گئے۔ حالانکہ اصغر یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ امتیاز کی شادی اپنی کلاس فیلو رقیہ سے ہو، تو اللہ نے 10 سال کے بعد ایک چھوٹی سی گڑیا انہیں دے، فاطمہ۔ بڑی ہوئی تو مجیب صاحب جن کا ایک بیٹا تھا، انہوں نے ثاقب کے لیے فاطمہ کا رشتہ مانگنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ثاقب میٹرک کے بعد تعلیم حاصل نہیں کر پایا تھا اور امتیاز صاحب اسے اپنے بیٹی کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ جانتے تھے کہ ایسا صرف اور صرف پراپرٹی کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ فاطمہ اکیلی ہی اتنی بڑی پراپرٹی کی مالک تھی۔ امتیاز صاحب بزنس کے سلسلے میں امریکہ چلے گئے اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب فاطمہ بڑی ہوگی تب ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ فاطمہ نے BA کے امتحان دے لیے تھے، اس لیے مجیب صاحب بار بار امتیاز صاحب کو تنگ کر رہے تھے۔ ادھر بیرون ملک وہ پریشان تھے، ادھر رقیہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے ہلکان تھی۔ اسی معاملے سے نپٹنے کے لیے امتیاز صاحب نے رقیہ کو اپنے بھائی احمد کے گھر جانے کا مشورہ دیا تھا۔ بہت اچھا کیا جو آپ لوگ ادھر آ گئے، یہ بھی اپنا ہی گھر ہے میری بہن کا۔ احمد نے رقیہ کے سر پر پیار دیا اور فاطمہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ گھر سے نکلتے وقت انہوں نے سب سے یہی بتایا تھا کہ وہ میکے جا رہی ہیں، کچھ دن رہ کر ہی آئیں گی، اور مجیب کچھ حد تک معاملے تک پہنچ چکے تھے، اس لیے وہ دونوں باپ بیٹا سخت غصے میں تھے۔ رقیہ کی پریشانی کچھ کم ہوئی تھی لیکن پھر بھی بیٹی کا معاملہ تھا۔ تھینک یو مامو جان۔ فاطمہ نے بہت پیار سے احمد کے گرد بازو جمائے اور ساتھ لگ گئی۔ ارے پاگل، تم کیوں تھینکس بول رہی ہو، اپنا ہی گھر ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر چپٹ لگائی تو اس نے ان کے بھول پن پر مسکرا اٹھے۔ بھائی صاحب، احسن کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ رقیہ بیگم کی نظریں کب سے احسن کی متلاشی تھی۔ ہاں، وہ ابھی آفس ہی میں ہے، اس کی ضروری میٹنگ ہے جس کی وجہ سے شام کو گھر آئے گا، سارا معاملہ نپٹا کر۔ میرا بچہ بالکل اپنی پھپھو پر گیا ہے، کسی کام کو کرنے کا ٹھان لیا تو کر کے ہی رہے گا۔ احمد صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ ممانی جان، بہت بھوک لگی ہے، قسم سے مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہی، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ فاطمہ نے معصوم سی شکل بنائی، بلیک کلر کی قمیض، اوپر سفید کلر کا کام ہوا ساتھ میں بلیک کلر کا چوڑی پاجامہ، زیب تن کیے وہ ابھی بھی معصوم لگ رہی تھی۔ انسا ممانی کو فاطمہ پر بہت پیار آیا۔ ہاں ہاں، میں ابھی کھانا لگاتی ہوں، احسن جب آئے گا تو اسے بعد میں گرم کر کے دے دوں گی، ابھی سب کھاتے ہیں۔ انہوں نے اس کے گال کو سہلایا اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ احمد اور رقیہ اپنی باتیں کرنے لگے جبکہ فاطمہ پورے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب احسن بھی لوٹ آیا۔ اپنی بہت ہی دل کے قریب پھپھو کو دیکھ کر احسن کو بہت خوشی ہوئی۔ ان سے گلے مل کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ فاطمہ اپنے ہی دھیان میں اس کے تمام درازوں کا جائزہ لے چکی تھی اور دراز کھلے ہوئے تھے۔ بیڈ پر باکس بکھری ہوئی تھی جس سے ظاہر ہو رہا تھا میڈم کو کتابوں سے کوئی لگاؤ نہیں۔
इनको जब अपने कमरे की नाजुक हालत देखकर यकीन न आया तो उसने आंखें सख्ती से बंद की और फिर इन्हें बहुत ही एहतियात से खोला कि काश सब कुछ हुआ हो जैसा इसे नजर आ रहा हो। ऐसा ब्लैक कोट इसने सोफे पर फेंका और आहिस्ता आहिस्ता चलते इसके पीछे खड़ा हो गया, जो अपने ही ध्यान में अब इसके बेड के साइड वाली दराज चेक कर रही थी। हेलो मादाम, आप यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? एहसन जैसे ही बोला, फातिमा ने चीख मारी और पलट कर इसे देखा। इसकी चीज बहुत हद तक दिल दहला देने वाली थी। एकदम तो एहसन भी डर गया। इसके भवें उचक गई, सांसों को दुरुस्त किया और फिर इसके ग्लास लेने का सोचा। हद होती है मिस्टर कजन, आप बगैर इजाजत के यहाँ क्या कर रहे हैं? फातिमा ने बहुत ही मासूम अंदाज में आंखें पटपटाई, जबकि वो इसके सवाल पर भड़क उठा। एक्सक्यूज मी, ये मेरा कमरा है, आपका नहीं जो मैं इजाजत लेकर आता। एक्सक्यूज टू मिस्टर कजन, मैं आपकी मेहमान हूँ। फातिमा ने तो इसे परेशान करके रख दिया था। तो मेहमान है तो किसी और रूम में जाएं, मेरे रूम में क्या कर रही हैं? एहसन अब चिढ़ गया था। आपको नजर नहीं आ रहा मैं मुतल्लिका बुक ढूंढ रही हूँ? एहसन का तो दिल किया अपना सर किस चीज में मार दे। देखिए प्लीज आप बाहर जाएं, मुझे रेस्ट करने दे। इतने शौखे न बने, जा रही हूँ, लेकिन ममानी से कहूंगी ये कमरा मुझे पसंद आया है तो मुझे दे दे। इंतहाई फजूल बात कह गई थी वो, इसे इस पता भी नहीं चला था। एहसन को हंसी आई थी लेकिन रोक चुका था। कमरे से निकलने लगी तो इससे जोर से टकराई। ध्यान से चला करे, सर भी फट सकता है। तोबा, इतनी साफ को यानी कि इंतहा थी। एहसन ने तासुब से सर हिलाया और उसे जाते हुए देखा, जो अपना आंचल इधर ही छोड़ गई थी। एहसन की नजरें इसकी दराज घनी जुल्फों में ही उलझ गई थी, लेकिन फिर इसने सर झटकते हुए वॉशरूम का रुख किया, ये सोच कर के इस तरह के हंगामे तो इसे अब बर्दाश्त करना पड़ेंगे। भाई साहब, मुजीब बाई कई दफ़ा घर आने का कह चुके हैं। इम्तियाज़ भी इधर नहीं। मुझे तो डर आ रहा है मेरी बेटी का क्या होगा। रुकैया काफ़ी हद तक डर चुकी थी, क्योंकि इन लोगों को आए हुए एक हफ्ता हो चुका था और मुजीब कई दफ़ा धमकी भी दे चुके थे। ये बात इम्तियाज़ साहब को पता चली तो वो भी भड़क उठे। अपने ही भाई इनकी ज़िंदगी अजीरन करने चले थे, इसलिए उन्होंने वापस आने का फैसला कर लिया था। तुम फिक्र न करो, अभी मैं हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। अहमद साहब ने इसके सर पर हाथ रखकर तसल्ली दी। मुझे अब फातिमा की पढ़ाई की भी फिक्र है, एडमिशन भी करवाना है और वापस मैं जा नहीं सकती। मैं हसन को कहता हूँ कि फातिमा का एडमिशन करवा दे, बस अब आप लोग यहाँ ही रहेंगे। इम्तियाज़ से मैं खुद बात कर लूँगा। इनके ख्याल में अब वहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए अब यही मुनासिब था कि वो दोनों माँ बेटी यहाँ ही सकूनत इख्तियार कर लें। सब लोग नाश्ता कर रहे थे जब इम्तियाज साहब हाथों में बैग पकड़े दरवाजे से दाखिल हुए। सबके लिए एक सरप्राइज था। फातिमा तो बाप से चिमट गई थी और बार बार इनसे लिपट जाती। रुकैया की आंखों में आंसू आ गए। सर पर शौहर का साया हो तो फिर किस चीज़ की फिक्र नहीं होती। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब इनकी आधी फिक्र दूर हो गई हो। पापा, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही हमारे पास रहेंगे। फातिमा ने इनका हाथ पकड़ते हुए कहा तो उन्होंने इसके सर पर बोसा देते हुए अपने साथ लगा लिया। पास बैठा एहसन कब से इन दोनों बाप बेटी के प्यार को देख रहा था। बिल्कुल बच्चों की तरह वो अपने बाप से लिपट रही थी। और सुनाओ बरखुदार, क्या हो रहा है आजकल? इम्तियाज साहब एहसन की तरफ मुतवज्जह हुए। बस अंकल, पढ़ाई मुकम्मल हो गई, अब बस बिजनेस को ही देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद अब बिजनेस संभाल संभाल कर थक चुका हूँ। खुशकिस्मत है अहमद। पापा, आप भी खुशकिस्मत ही हैं। अल्लाह ने आपको इतनी प्यारी और ज़हीन बेटी दी है। मैं आपका बिजनेस अब खुद संभालूंगी। फातिमा को जैसे एहसन की गई तारीफ हजम न हो सकी, इसलिए फ़ौरन बोल पड़ी। एहसन को इसकी बात सुनकर अछू लग गए। इसने हंसी का जबरदस्त फवारा जब्त किया। इम्तियाज इसकी बात सुनकर हंस पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम पहले पढ़ोगी और फिर चाहे बिजनेस संभाल लेना। लेकिन पापा, मुझे शौक है, मैं अभी स्टार्ट करना चाहती हूँ। इसने जिद की थी, क्योंकि एहसन की हंसी इसने महसूस की थी। कह रहा हूँ ना, अभी नहीं, तुम अभी सो जाओ जाकर, सुबह बात करेंगे अब इस मौजू पर। इम्तियाज साहब ने फिलवक्त टाला तो वह एहसन को घूरती चुप कर गई, जो अब इसकी खतरनाक नजरों से बचने की अपनी सी सही कर रहा था। आज छुट्टी का दिन था। एहसन को सुबह खेजी की आदत थी, इसलिए वो जल्दी उठ चुका था। टीवी लॉन में वो सोफे पर बैठा गेम खेलने में मसरूफ था जब फातिमा इसे देखकर इधर ही चली आई। कज़न, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? एहसन को बहुत करीब से इसकी आवाज़ सुनाई दी तो इसकी तरफ आंखें निकाल कर देखा, जिसकी वजह से वो 8 बाल पोल में हार चुका था। एक तो तुम जब आती हो कोई ना कोई नुकसान कर देती हो। मेरा अब भी, मैं गेम में हार गया। बताओ क्या मसला है जो मुझे डिस्टर्ब करने आई हो? वो फातिमा की जानिब ही मुतवज्जो था जब फातिमा का सारा ध्यान इसके मोबाइल की तरफ था। ये गेम कैसे खेलते हैं? मुझे तो पता ही नहीं चलता मेरी वाली बॉल्स कौन सी हैं। आप मुझे सिखाएंगे क्या? फातिमा ने आंखें पटपटाते हुए बात अर्ज की तो वो सुनकर वोंचका रह गया। तो मिस फातिमा उर्फ फाती, बल्कि उर्फ बिजली, आप ये कहने आई थी कि क्या? एहसन ने काफ़ी बुलंद आवाज़ में कहा, और ख़ुद एक 28 साल का खूबरू और समझदार इंसान इस वक्त गेम खेल रहा था और साथ इस गेम की वजह से ही डांट रहा था। मैं आपका नौकर नहीं हूँ जो आपको सिखाऊं। आप जा सकती हैं, मुझे तंग मत करें। एहसन ने उलझते हुए कहा और साथ ही उंगली से इशारा किया कि आप यहाँ से जा सकती हैं। फातिमा सीढ़ियों के पास आई तो इसके जहन में आया कि वो कोई और बात करनी थी, मगर गेम में उलझ गई। और खैर से गेम की बात आई तो मिस फातिमा जहन में एक और ख्याल कूदा कि वो बारहा अपने मोबाइल में गेम डाउनलोड कर चुकी है, लेकिन हर दफ़ा इसका मोबाइल हैंग हो जाता है, वो खेल नहीं पाती। इस बात को सोचते सोचते मिस फातिमा एक नया प्लान तैयार करते अपने कमरे में चली गई। इसे अब अपनी वो बात भूल चुकी थी जो वो एहसन से करने आई थी।
فاطمہ کو جب محسوس ہوا کہ سب سو چکے ہیں تب وہ دبے پاؤں اٹھتی اور احسن کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ اتنی رات کو بالکل بچوں کی طرح اپنی ضد پر قائم، اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ یہ بالکل غلط حرکت ہے۔ دروازہ لاک تو نہیں تھا، البتہ بند ضرور تھا۔ اس نے بڑے آرام سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ احسن سو رہا تھا، اس کا چہرہ بھی اسی کی طرف تھا۔ فاطمہ نے ارد گرد نظر دوڑائی اور مطلوبہ چیز جس کے لیے وہ کمرے میں آئی تھی وہ پاس پڑی ٹیبل پر تھی۔ اس نے بنا شور کے موبائل کو پکڑا اور موبائل میں موجود گیم پر کلک کیا، اور پھر جان بوجھ کر اس نے احسن کے سارے کوائنز ضائع کیے تھے تاکہ وہ کھیل نہ سکے اور وہ اس سے جیت جائے، بلکہ بچوں والی حرکت تھی۔ ابھی وہ اپنے کارنامے پر خوشی ہو رہی تھی جب اچانک سے احسن نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹا تھا۔ اس دوران فاطمہ کی چیخ بہت زبردست ہوتی اگر اسی پل احسن اس کے منہ پر ہاتھ نہ رکھ چکا ہوتا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں ایک دم سے خوف آیا تھا، پکڑی گئی تھی۔ وہ پاگل بنا کسی مقصد کے ہی اس کمرے میں آئی تھی۔ کیا لینے آئی ہو اس وقت میرے کمرے میں؟ احسن نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹایا اور اپنا موبائل چیک کرنے لگا کہ کون سا فنکشن اوپن ہوا ہے۔ فاطمہ نے سہمی ہوئی نظروں سے احسن کی طرف دیکھا۔ اس کے خوبصورت موٹی آنکھوں میں ہراس ہلکورے لے رہے تھے۔ احسن ایک لخت رک گیا۔ کوئی حصار تھا جو اس پر اسے اپنے اندر باندھ رہا تھا۔ فاطمہ تو نیچے زمین پر بیٹھی تھی اور خود وہ بیڈ پر لیٹا تھا، جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی طرف جھکا ہوا ہو۔ اٹھو یہاں سے۔ احسن نے اپنی بھاری زوردار آواز کو قدر دھیما کیا، لیکن دوسری طرف وہ ویسے ہی شرمندہ سی سے دیکھ رہی تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں فاطمہ؟ احسن نے اب کی بار اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اب نہ آنا میرے کمرے میں، خاص طور پہ رات کے وقت۔ پتہ نہیں کہاں عقل گئی ہے تمہاری۔ وقت دیکھو اور اپنی حرکت۔ مطلب حد ہی ہو گئی، ایک گیم کے لیے تم چوروں کی طرح کمرے میں گھسی ہو۔ کوئی اس وقت تمہیں یہاں دیکھ لے تو؟ احسن نے تو اس کی اچھی خاصی واٹ لگائی تھی۔ فاطمہ بنا کچھ کہے قدم اٹھاتی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کمرے سے نکل گئی، جبکہ احسن نے تعصب سے سر ہلایا اور دروازے کا بولٹ چڑھا کے دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ ہاں، لیکن ایک کام وہ کرنا نہ بھولا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے گیم کو ان انسٹال کر دیا تھا، یعنی کہ خز کم جہاں پاک۔ صبح ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ احمد اور امتیاز باتوں میں مصروف تھے۔ احسن ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا، جبکہ رقیہ اور انسا دونوں ناشتہ تیار کرنے کے لیے ان کے آگے رکھ رہی تھی۔ رقیہ، یہ فاطمہ کیوں نہیں آئی اب تک؟ امتیاز صاحب نے ان سے پوچھا تو وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر ہی رہ گئیں۔ ایک تو میں اس کی عادت سے بہت تنگ ہوں، اٹھتی ہی نہیں ہے۔ رقیہ بیگم اسے اٹھانے گئی تھی، جبکہ احسن اخبار کی ورق کتاری کرتے ہوئے بڑبڑایا، میڈم کو الٹے کام کرنے کے سوا آتا ہی کیا ہے؟ بھائی برخوردار، تم کیا کہہ رہے ہو؟ احمد صاحب کے بولنے پر وہ ایک دم ہی ہڑبڑایا۔ کچھ نہیں بابا، کہہ رہا ہوں کہ آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ اچھا میں سمجھا کچھ اور کہہ رہے ہو۔ احسن نے دل ہی دل میں احمد صاحب کی سماعت کی حس کو داد دی۔ لو وہ آ گئی ہے، اپنی فاطمہ بیٹی بھی۔ احمد صاحب کی تو وہ لاڈلی تھی، احسن نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ فاطمہ چیئر گھسیٹ کر احمد صاحب کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بچے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ امتیاز صاحب نے فاطمہ کی پیشانی پر ہاتھ دھرتے ہوئے فکرمندی سے کہا۔ جی بابا، میں ٹھیک ہوں، بس رات کو دیر سے نیند آئی تھی، اس وجہ سے سارا دن بور ہوتی رہتی ہوں، پھر اکتا کر سونا ہی ہوتا ہے۔ فاطمہ نے کنکھیوں سے احسن کی طرف دیکھا تو اس نے تن سے بھویں اچکوائیں۔ تو بیٹا آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ احمد صاحب نے فراغت سے نجات کا اچھا راستہ بتایا تھا۔ جی ماموں، میں بھی سوچ رہی تھی، یہ کام اب آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ کون سی یونیورسٹی یہاں کی بیسٹ ہے؟ میری دلچسپی زیادہ تو اردو لٹریچر سے ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹا پڑھنا آپ نے ہے، اگر آپ کو دلچسپی ہے تو اور بھی اچھا ہے، ہمیں کیا اعتراض۔ اور رہی بات یونیورسٹی کی تو وہ ذمہ داری احسن پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا ایک دوست وائس چانسلر ہے یونیورسٹی کا، تو یہ وہاں داخلہ کروا دیں گے آپ کا۔ کیوں احسن میاں، کیا خیال ہے؟ احسن نے مروتاً اس بات میں سر ہلایا۔ چلو ایک اور مصیبت، ابا بھی نہ۔ فاطمہ بیٹا تیار ہو جاؤ، پھر آپ بھی احسن کے ساتھ آج ہی جائیں اور دیر نہ کریں۔ احمد کے کہنے پر فاطمہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کافی اکتایا ہوا لگ رہا تھا، اور خود وہ تیار ہونے چل پڑی، جبکہ احسن بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ دیر تو پہلے ہی ہو چکی تھی اور اب نئی مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ پورچ میں کھڑی گاڑی کے آگے احسن کھڑا بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا اور بے چینی میں ماتھے کو ہاتھ سے مسلتا۔ وجہ یہ تھی کہ فاطمہ آ ہی نہیں رہی تھی، یونیورسٹی میں بھی دیر لگنی تھی، اوپر سے اس کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ بھی تھی۔ ابھی وہ گاڑی میں غصے سے بیٹھا ہی تھا جب فاطمہ اسے دور سے آتے دکھائی دی۔ پیر چائیں میڈم، اگر آ ہی گئی ہیں تو۔ احسن نے پاس آنے پر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے فاطمہ کو کہا، جو بلیک کلر کی فراک پہنے ہوئے تھی، ساتھ اس نے بڑے ہی سلیقے سے دوپٹہ کا حجاب بنایا ہوا تھا۔ فاطمہ چپ چاپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ احسن بہت تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا اور فاطمہ کم از کم اب چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے آخر؟ ایکسکیوز می مس، احسن نے نہ سمجھی والے انداز میں کہا تو فاطمہ اس سے مس کہنے پر گھور کر رہ گئی۔ اول تو یہ کہ میرا نام فاطمہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ گاڑی آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ واہ واہ میڈم، کیا خوب کہی۔ اگر آپ میٹنگ کا مطلب سمجھتی ہیں تو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ میٹنگ میں لیٹ پہنچنے سے اپنا ہی نقصان ہے۔ احسن کو تو پہلے ہی غصہ تھا، فاطمہ نے بہت بہتر یہی سمجھا کہ چپ رہے، تو وہ ڈرتے ڈرتے یونیورسٹی پہنچ ہی گئی۔ وائس چانسلر کے آفس میں بیٹھے جب 10 منٹ گزر گئے تو احسن نے اپنا موبائل سے عبداللہ کو کال کی، جو کہ اس کا اپنا ہی دوست تھا۔ کال کرنے کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ وہ فوراً آ گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے تھے تو احسن نے فاطمہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے فاطمہ، داخلہ لینا ہے اردو لٹریچر کے لیے، باقی کا حساب تم خود ہینڈل کرو کہ کیا کیا پروسیس ہے۔
ارے بھائی اتنی جلدی کہیں جانا ہے کیا؟ ہاں میری میٹنگ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، تم سنبھال لو سب، احسن نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا اور اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا۔ فاطمہ کافی نروس ہو رہی تھی اور عبداللہ نے بخوبی اندازہ لگا دیا تھا۔ عبداللہ نے مس فرت کو بلایا تھا تاکہ وہ مزید اس کی ہیلپ کریں۔ فاطمہ احسن کے ساتھ ہی یونیورسٹی جا رہی تھی، وہ ہی آفس سے آتے ہوئے اسے یونیورسٹی سے پک کر لیتا۔ آج صبح ہی اس نے احسن کا دل کر رہا تھا کہ وہ آفس نہ جائے کیونکہ کام کچھ زیادہ نہ تھا، لیکن فاطمہ کو تو یونیورسٹی جانا ہی تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑی بار بار ناک کرتی رہی۔ احسن کبھی تو اپنے کانوں پہ تکیہ رکھتا اور کبھی کروٹ لیتا، لیکن فاطمہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، زور زور سے بجاتی رہی۔ ایک دم سے احسن نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، احسن نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا اور غصے سے اسے دیکھا۔ تم ڈرائیور کے ساتھ نہیں جا سکتی کیا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وگرنہ وہ اسے کچا چبا دیتا۔ سوری کزن، ڈرائیور تو کو چھٹی آپ نے ہی دی تھی اگر یاد ہو تو۔ فاطمہ نے طنز کیا تو وہ تلملا کر رہ گیا، اور اس وقت کو کون سے لگا اس نے ڈرائیور کو چھٹی دی تھی؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، پلیز جلدی کریں۔ میڈم، اس کے لیے آپ کو پہلے میرے کپڑے پریس کرنا ہوں گے، پھر ہی میں ریڈی ہو سکتا ہوں۔ احسن نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا ورنہ کپڑے تو اس کے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ احسن نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ فاطمہ نے بھی مجبوری کے تحت مان لیا تھا ورنہ وہ کاموں کے بارے میں بہت سست تھی۔ وائٹ شرٹ اور بلو جینز اس کے سامنے پڑی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ فائل اس نے سائڈ پر رکھی اور آستینے چڑھا کر کپڑے پریس کرنے لگی جیسے کوئی بہت بڑا مارکا سر انجام دینا ہو۔ جب تک اس نے کپڑے پریس کیے تھے احسن فریش ہو کر آ گیا تھا۔ کپڑے دیکھنے پر احسن نے گھور کر فاطمہ کو دیکھا، کپڑے بالکل صحیح پریس نہیں ہوئے تھے۔ احسن اسی اسٹینڈ کے قریب آیا، اپنی شرٹ دوبارہ اسے خود ہی پریس کرنا تھی، اگر فاطمہ کو تنگ کرنا نہ ہوتا تو وہ کوئی اور ہی ڈریس پہن سکتا تھا، لیکن اب مجبوری تھی تو اس نے خود پریس کرنے کا سوچا۔ پاس کھڑی فاطمہ نے حیرت سے احسن کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو اب کیا ہے؟ احسن نے پہلے اسے غور سے دیکھا، پھر شرٹ کو اس کے سامنے کیا اور ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی۔ ایسا کرنے سے اس نے برائے نام جو کیچر بالوں کو لگایا تھا وہ کھل چکا تھا اور سارے بال بکھر کر اس کی کمر پر گر گئے۔ چونکہ اس کے بال کافی سلکی اور لمبے تھے اس لیے وہ کیچر سے فوراً نکل گئے تھے۔ احسن کی نظریں اس پر پڑی تو وہ جم کے رہ گیا۔ خوبصورت لمبے بال اس کی نظروں کے سامنے تھے، اس نے اس سے پہلے کسی کے اتنے لمبے بال نہیں دیکھے تھے۔ چند لمحے گزر گئے، اس کی نظریں فاطمہ کے لمبے بالوں میں اٹکی ہوئی تھی، جبکہ وہ ابھی تک اس الجھن میں تھی کہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت کیوں لگائی۔ آپ، فاطمہ بولتے بولتے رہ گئی۔ اس کے بولنے پر احسن ہوش میں آیا اور پھر اس نے شرٹ پریس کر کے جلدی جلدی ڈریس اپ ہو کر گاڑی کی چابی لی اور اسے آنے کا کہا۔ احسن اپنی اس حرکت پر تھوڑا شرمندہ بھی تھا کہ پتہ نہیں وہ کیا سوچتی ہوگی۔ انہی خیالوں میں یونیورسٹی آ چکی تھی۔ فاطمہ بنا کچھ کہے گاڑی سے نکل گئی تھی، جبکہ احسن بھی سر جھٹکتا گاڑی ریورس کرتا گھر کی طرف موڑ گیا۔ فاطمہ کے کچھ چیپٹرز جو داخلہ جلدی نہ ہونے پر رہ گئے تھے، اس کی تیاری ابھی رہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس بارے میں سر عبداللہ سے ضرور ہیلپ لے گی۔ یہ سوچ کر وہ آفس کی طرف چل گئی۔ عبداللہ کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ فاطمہ کے آنے پر اس نے فوراً فائل بند کر دی اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، مجھے آپ سے کچھ ہیلپ چاہیے۔ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ خوبصورت وائٹ ڈریس میں وہ اسے بالکل پاکیزہ اور معصوم سی لگی۔ عبداللہ کے لبوں پر مسکراہٹ درائی لیکن اس نے ظاہر نہ ہونے دی۔ جی فاطمہ کہیں، میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کی؟ سر ایکچولی میرے کچھ لیسنز رہ گئے تھے تو اب مجھے وہ کرنے ہیں، لیکن کوئی بھی میرے ساتھ تیار نہیں ہو رہا لیسن کرنے کو، اور میم کے پاس بھی ابھی ایکسٹرا ٹائم نہیں ہے۔ فاطمہ کی نظریں نیچے تھی اور صاف لگ رہا تھا جیسے وہ ڈر رہی ہے، حالانکہ اب وہ نہیں تھی، ایسی وہ نہیں تھی۔ احسن ہوتا تو شاید اس کا یہ روپ دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ فاطمہ، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پڑھا دیا کروں گا، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ یونیورسٹی میں تو وقت نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو گھر آ جایا کروں گا۔ سر، میں آپ کو ماموں سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ عبداللہ کو ہنسی آئی تھی اس کی بات پر، پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ فاطمہ نے ایک نظر عبداللہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لیں اور اجازت لے کر آفس سے باہر آ گئی۔ چھٹی کا وقت ہو چکا تھا لیکن احسن ابھی تک اسے لینے نہیں آیا تھا۔ عبداللہ نے اسے گیٹ پر کھڑے دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ فاطمہ، اب ابھی تک یہی ہے، گھر نہیں جانا؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں ڈراپ کر دوں۔ فاطمہ تھوڑا سا ہچکچائی تھی۔ احسن نے آنا تھا لیکن وہ آئے نہیں تھے۔ جب احترام کے ساتھ اس نے احسن کا نام لیا، احسن ہوتا تو شاید بے ہوش ہو جاتا۔ میرا بھی گھر اسی راستے میں ہے، آئے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، اس کا فون بھی تو بند ہے۔ فاطمہ نے ٹائم دیکھا، آدھا گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا۔ اس نے بہتر یہی سمجھا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اندر ہی اندر اسے احسن پر رہ کر غصہ آ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی، اس وجہ سے اسے عبداللہ کے ساتھ آنا پڑا۔ گھر آ گیا تھا۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکل گئی، لیکن تھینک یو کہنا نہ بھولی تھی۔ عبداللہ کو اس نے اندر آنے کا کہا تھا لیکن اس نے معذرت کر لی۔ احسن جو ٹیرس پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس سے پہلے تو حیرت ہوئی لیکن پھر خیال آنے پر اسے لینے نہیں گیا۔ شرمندگی سے اس نے ٹائم دیکھا اور پھر اپنا سیل بھی چیک کیا جو شاید بیٹری لو ہونے پر بند ہو چکا تھا۔ لیکن ایک بات جو احسن کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی وہ یہ کہ فاطمہ عبداللہ کے ساتھ کیوں آئی ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ عبداللہ کے ساتھ نہ آتی تو کیسے گھر آتی، اسے چپ رہنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تم گھر کس کے ساتھ آئی ہو؟ فاطمہ ابھی فریش ہو کر بیٹھی ہی تھی جب احسن جن کی ماں نے جس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سوال پر فاطمہ نے بھویں اچکائیں۔ جب آپ کو پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کم از کم آپ نہیں لے کر آئے مجھے۔ اوہ، تو تم طنز کر رہی ہو مجھ پر؟ احسن کو اس کی آخری کہی ہوئی بات پر طیش آیا تھا۔ طنز سے ہی حقیقت کہیے، تم آئندہ عبداللہ کے ساتھ نہیں آؤ گی، احسن نے تنبیہی لہجے میں کہا۔
اگر مجھے کوئی لینے نہیں جائے گا تو سر کے ساتھ ہی آؤں گی. وہاں رہنے تو نہیں لگی نا؟ ہاں، شکر کرے میں نے ماموں کو نہیں بتایا ورنہ آپ کی شامت آ جانی تھی. فاطمہ نے نخوت سے کہہ کر منہ پھیر لیا. آپ کا احسان ہے میڈم اگر آپ نے بابا کو نہیں بتایا. اور ایک اور بات، آئندہ عبداللہ یا کسی اور کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں. احسن نے حتمی لہجے میں کہا تو فاطمہ آگے سے مزید بولی تھی. لینے نہیں آئیں گے تو ان کے ساتھ ہی آنا پڑے گا. یہ کہہ کر وہ جانے ہی لگی تھی جب احسن نے اس کی کلائی پکڑ کر جانے سے روک لیا تھا اور اتنے دباؤ سے پکڑا تھا کہ کلائی میں موجود 3-4 چوڑیاں ٹوٹی تھیں. جب کہہ رہا ہوں کہ نہیں آنا تو پھر بحث نہیں. اس نے چوڑیاں ٹوٹنے پر دھیان نہیں دیا تھا. دھیان تو اس کا تب ہٹا تھا جب فاطی کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. احسن نے آنکھیں سکیڑ لی. فاطمہ نے اپنا ہاتھ چھڑوایا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکا ہے. ایک چوڑی ٹوٹ کر اس کی کلائی میں لگ چکی تھی. ایم سوری، وہ مجھے پتہ نہیں چلا. احسن کا لہجہ یکدم تبدیل ہوا تھا. غلطی بھی آپ کی ہے اور اوپر سے ڈانٹ بھی آپ مجھے رہے ہیں. بھیگی آواز سے بچوں کی اسی معصومیت لیے اس نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا. احسن تو یکٹک اس کی آنکھوں کو ہی دیکھے جا رہا تھا. گہری سیاہ آنکھوں میں آنسو موتیوں کی طرح جڑ رہے تھے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا فاطمہ بھاگتی ہوئی چلی گئی. احسن انجانے میں سب کر چکا تھا تو اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا تھا. اس نے یہ سب فاطمہ کو کیوں کہا؟ حالانکہ عبداللہ اچھا خاصا شریف بنتا تھا. پھر بھی احسن کو اچھا نہیں لگا تھا. بھائی صاحب، مجیب بھائی کس دن منہ اٹھا کر چلے آئے تو میں کیا کروں گی؟ اس قدر پریشان ہوں کہ مجھے نیند ہی نہیں آتی. فاطمہ کی مجھے بہت ہی فکر ہے. رقیہ بیگم احمد صاحب کے پاس بیٹھی دل کا ڈر ان کے آگے کھول کر بیٹھی تھی. رقیہ، اگر تمہیں میری بات پر یقین ہوتا تو شاید اب یہ نہ کہتی. لیکن بھائی صاحب، بچوں کی بھی تو رجحان کا پتہ ہونا لازمی ہے نا. زبردستی تو ہم کر نہیں سکتے. رقیہ کے لہجے میں پریشانی اور رحم بیک وقت ڈیرا ڈالے ہوئے تھے. میں احسن کو جانتا ہوں. اگر میں اس سے بات کروں تو وہ مان جائے گا. اس کی کوئی پسند ہوتی تو ہم سے بات ضرور کرتا. احسن جو احمد صاحب سے بات کرنے کی غرض سے آ رہا تھا اپنا نام سن کر وہیں رک گیا. بھائی صاحب، پھر بھی ایک دفعہ اس کی مرضی ضرور پوچھیے گا. رقیہ، تم پریشان نہ ہو. فاطی میری ہی بیٹی ہے. جب سے وہ پیدا ہوئی ہے میں تب سے کہہ رہا ہوں. حالانکہ اس وقت میرا احسن 5 برس کا تھا. اگر یہ بات نہ بھی ہوتی تو پھر بھی میں نے فاطمہ کو ہی اس گھر میں لانا تھا. تم بس کچھ وقت دو تاکہ بچوں سے بات کر لیں. احمد نے رقیہ بیگم کو تسلی دی تھی لیکن یہ بات سن کر احسن ضرور ٹھٹک گیا تھا. اس کے دل سے نو نیور ہی نکلا تھا. بابا ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ فاطمہ، نو، میں اس سے شادی نہیں کروں گا. بچوں جیسی حرکتیں، اوپر سے لڑتی ہی رہتی ہے. احسن ڈھک بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا یہ سوچ کر کہ وہ بابا کو منع کر دے گا. رقیہ بیگم کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. مجیب صاحب اس بات کے چند دنوں کے بعد ہی اپنے بیٹے ثاقب کو لیے احمد صاحب کے گھر میں موجود تھے. اوپر سے جو وہ کاغذات لے کر آئے تھے وہ دل دہلا دینے والے تھے. گھر میں سبھی موجود تھے. امتیاز صاحب تو بپھرے ہوئے شیر کی مانت غصے میں تھے کہ مجیب کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آ کر دھمکانے کی. تم لوگ شاید بھول گئے ہو فاطمہ اس گھر کی بیٹی ہے اور ہم اسے لینے آئے ہیں. مجیب صاحب نے بڑی رعونت سے کہا تو احمد صاحب چلا اٹھے. مجیب، تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو بہت برا ہوگا. اسی لیے اچھا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. تم کون ہوتے ہو ہماری بات میں بولنے والے؟ یہ ہم دونوں بھائیوں کا معاملہ ہے. ہم فاطمہ کو لینے آئے ہیں. ساتھ میں اگر اس کی ماں باپ بھی جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ بات کر کے وہ جیسے ان کی نسلوں پر احسان کر رہے تھے. کس حق سے یہ بات کر رہے ہو تم؟ بھائی صاحب، حق کی بات نہ کریں. حق تو آپ اس فائل میں موجود کاغذ میں دیکھ سکتے ہیں. مجیب نے انتہائی مکاری سے کہا تو امتیاز صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے فائل اٹھائی. جعلی کاغذات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ فاطمہ ثاقب کی بیوی ہے. فاطمہ اس گھر کی بہو بھی ہے. تم اسے جانے سے نہیں روک سکتے. وہاں موجود ہر ایک پر سناٹا سا چھا گیا تھا. احسن فوراً اپنی جگہ سے ہلا تھا اور نکاح نامے پر غور کرتا رہا. وہ جانتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے. رقیہ بیگم اپنی بیٹی کو ساتھ لگائے سائڈ پر کھڑی رہی. دفان ہو جاؤ یہاں سے مجیب. تم اس حد تک گر سکتے ہو مجھے اندازہ نہیں تھا. امتیاز صاحب طیش میں آ گئے تھے. ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن پھر جلد ہی حاضر ہوں گے. اور ہاں، ساتھ اس نکاح نامے کے پولیس بھی ہوگی. مجیب صاحب نے فائل کو اٹھایا اور دھمکی دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. ان لوگوں کے جانے کے بعد رقیہ بیگ اپنے آنسو پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا. امتیاز صاحب اور احمد صاحب ان کو حوصلہ دیتے رہے جبکہ احسن کسی سوچ میں گم بیٹھا تھا. ماما، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. آنسا بیگم کچن میں موجود تھی جب احسن وہیں چلا آیا. ہاں کرو بات، میں سن رہی ہوں. آنسا بیگم کو یہی تھا کہ کوئی معمولی سی بات ہوگی اس لیے وہ اپنے کام میں ہی مصروف رہی. احسن نے جھنجھلاہٹ پہ ان کے ہاتھوں ٹرے لے کر سائڈ پر رکھا اور انہیں چیئر پر بٹھا کر خود ان کے قدموں میں ہی بیٹھ گیا. ماما، وہ میں نے احسن کہتے ہوئے ہچکچا رہا تھا. آنسا جان گئی تھی کہ کوئی خاص بات ہے. احسن، خیریت ہے نا؟ بات کرو بیٹے جو دل میں ہے. ماما، میں جانتا ہوں بابا نے پھپھو سے بات کی ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے بارے میں، لیکن آپ بھی یہ بھی سوچیں نا کہ مجھے ابھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں شادی کیسے کر لوں؟ احسن نے بات تو کر دی تھی لیکن اب آنسا کے ری ایکشن کا ویٹ کرنے لگا. جبکہ پانی پینے کی غرض سے آتی فاطمہ کے قدم وہیں رکے تھے. احسن، تمہیں کوئی مسئلہ ہے فاطمہ سے؟ ماما، بات مسئلے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میرا دل اس رشتے کے لیے بھی راضی نہیں. آپ پلیز بابا کو بتا دیں وہ زبردستی نہ کرے میرے ساتھ. احسن نے 2 ٹوک بات کر کے کہتی لیکن دروازے کے پیچھے موجود فاطمہ تو اسے شوق ہی میں تھی. آخر اس کی ماں نے یہ بات کی بھی کیوں؟ اچھا تم زیادہ سوچو مت، میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں.
वैसे अगर सोचो तो फातिमा बड़ी प्यारी बच्ची है, मुझे तो वो सही लगती है तुम्हारे लिए। आंसा बेगम ने अपनी राय दी तो वो ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ। मामा प्लीज़ ना, मेरे लिए बाबा से बात करें। अच्छा करूँगी। उन्होंने बुझे हुए दिल से कह तो दिया था, लेकिन मर्जी इनकी भी यही थी कि फातिमा ही इसी घर में रहे। फातिमा पानी पिए बगैर ही वहाँ से अपने कमरे में चली गई थी। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी बेमोल हो जाएगी। आंखों से निकले हुए आंसुओं को इसने बेदर्दी से साफ किया था। फातिमा यूनिवर्सिटी से आकर बोर हो रही थी। मौसम भी काफ़ी प्यारा हो गया था। ऐसे में इसका दिल किया कि वो खुद किचन में जाकर कुछ बनाए। सो इस तरह वो बड़े इश्तियाक से किचन में गई थी और पकोड़े बनाने लग गई थी। फातिमा जब भी किचन में जाती, किचन की हालत अबतर हो जाती। अब भी वो ज़ोर शोर से पकोड़े बनाने में मसरूफ़ थी। दुपट्टा गले में डाला हुआ और बर्तन इधर इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। जब एहसन भी भूख से तंग आकर किचन में आया था, इसे पकोड़े बनाते देखकर इसे दिली सुकून मिला था कि चलो कुछ तो खाने को मिलेगा। एहसन बिला कुछ को बोले कुर्सी घसीट कर वहीं बैठ गया। वो मुसलसल इसे टिकटिकी बांध कर देख रहा था। फातिमा ने कुछ खास तवज्जो नहीं दी थी। फातिमा ने अपने बालों को कुछ लटों को पीछे करना चाहा था, जिससे इसके हाथों पर लगा बेसन बालों में भी लग गया था। पकोड़े बन गए थे। प्लेट में डालकर पलटी तो एहसन को अपनी तरफ देखकर हंसते हुए पाया। फातिमा को नहीं पता था वो क्यों हंस रहा है, जबकि इसे यही था कि वो इस पर पकोड़ों पर तंजिया हंस रहा है। सो चुपचाप वो भी चेयर घसीट कर वहीं बैठ गई और पकोड़ों से लुत्फानंदोज होने लगी। एहसन जैसे इंतजार में था कि वो इसे भी ऑफर करेगी, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो चुपचाप खुद ही खाती रही थी। एहसन को तैश तो बढ़ाया था, लेकिन चुप रहा। जब आखिरी पकोड़ा भी खा चुकी तो वो खुद ही पकोड़ा बनकर वहां से खिसक गया था। पकोड़ा वो भी सड़ा हुआ। फातिमा ने अपनी तरफ से इसे हंसने का बड़ा अच्छा बदला लिया था। फातिमा खा पी कर जब कमरे में गई तो शीशे में अपनी हालत देखकर इसे अच्छू लग गई। तो ये हकीकत थी जिसकी वजह से वो हंस रहा था, और इसने गलत समझकर एहसन को पकोड़ों के लिए लिफ्ट भी न करवाई। अपने आप को कोसती वो फ्रेश होने के लिए चली गई। आज दर हकीकत इसे एहसन पर तरस आ रहा था कि बेचारा कितनी आस से पकोड़ों के लिए आया था। आज नाश्ते के वक्त टेबल पर सभी मौजूद थे, लेकिन माहौल ज़रा खामोश था। इसकी वजह वास्ते थी कि इस जामिद खामोशी को फातिमा ने तोड़ने की कोशिश की थी। मामू, मेरे कुछ लेसन रहते हैं जो मुझसे मिस हो गए थे। सर अब्दुल्ला से मैंने बात की थी, वो कह रहे थे शाम को वो मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। मैंने अभी इनको जवाब नहीं दिया। आप बताएं, क्या मैं इनको कह दूं कि वो मुझे पढ़ाने आ जाया करें? फातिमा ने एहसन साहब की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जो इसी की तरफ मुतवज्जो थे। अगर अब्दुल्ला को कोई मसला नहीं तो आप पढ़ लो इनसे, मेरी तरफ से तो इजाज़त है। अहमद साहब ने फातिमा के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा तो इसने दिल ही दिल में इस कदर प्यार करने वाले मामू की लंबी ज़िंदगी की दुआ मांगी, जो ऐन बाप की हरगिज़ कम नहीं थे। थैंक यू मामू। अरे बेटा, थैंक यू की क्या ज़रूरत है, बस आप खुश रहो और दिल लगा कर पढ़ो, और अल्लाह आपको कामयाब करे। अहमद साहब की ढेरों दुआएं देने पर पास बैठे एहसन ने शायद हजम नहीं हुआ था। इसने ज़ोर ज़ोर से खांसना शुरू कर दिया। पानी पियो एहसन, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अहमद साहब ने डांटा तो वो नखवत से मुंह फेरते हुए बड़बड़ाया था। भांजी साहिबा के लाडले अब्बा, अपना सपूत तो कभी नजर ना आया इन्हें। कुछ कहा लाडले? अहमद साहब ने बाएं आंख के अबरू को जरा ऊपर उठाते हुए रोब जमाया। जी नहीं बाबा जानी। एहसन ने जल्दी जल्दी बात खत्म करना चाहिए, लेकिन इसकी तीखी नजरें मुसलसल फातिमा के चेहरे का तवाफ करती रही थी, जिन्हें फातिमा ने महसूस तो कर लिया था, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया था। अगले ही दिन फातिमा ने अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट की थी कि वो इसे पढ़ा दिया करे, जिसे अब्दुल्ला ने मिनटों में एक्सेप्ट किया था। फातिमा ने शाम का टाइम दिया था। यूनिवर्सिटी से आकर फातिमा सो गई थी, तभी उठी थी जब अब्दुल्ला आ गया था। रुकैया बेगम ने इसे बताया तो वो अपने आप को कोसती हुई फ्रेश होने चली गई। 10 मिनट लगे होंगे जब वो अब्दुल्ला के सामने मौजूद थी। सॉरी सर, मुझे देर हो गई आज, आइंदा एहतियात करूंगी। एक्चुअली मैं सो चुकी थी। फातिमा ने माजरत करते हुए बुक खोली थी। अब्दुल्ला के होंठों पर अभी दिलकश मुस्कुराहट ऊद आई थी। अगर वो ना भी बताती तो भी वो जान गया था कि वो सोई हुई थी, क्योंकि इसकी आंखों से साफ जाहिर था। लॉन के नफीस जोड़े में वो बहुत डिसेंट लग रही थी, जबकि बाल खुले हुए थे और बारीक दुपट्टे का इसने हाला बनाया हुआ था। अब्दुल्ला तब तक चाय पीकर फारिग हो गया था, सो इसने बिना कोई और बात किए इसे पढ़ाना शुरू किया था। पढ़ाने के दौरान बहुत से ऐसे सवाल थे जो पढ़ाई के रिलेटेड होते, और बहुत से इधर उधर के सवाल भी फातिमा ज़रूर पूछती, और अब्दुल्ला बिला तरद्दुद इसे हर सवाल का जवाब दे रहा था। एहसन जब ऑफिस से घर आया तो अब्दुल्ला को देखकर इसने नसमझी से फातिमा की तरफ देखा। फिर ख्याल आने पर वो समझ गया कि अब्दुल्ला फातिमा को पढ़ाने आया है। दोनों बहुत अच्छी तरह बगलगीर हुए थे। फातिमा ने चूंकि पढ़ लिया था, लिहाजा चाय का दौर फिर शुरू हुआ, तो अब्दुल्ला को भी पीना पड़ी थी। कितने चम्मच चीनी लेंगे सर? हाफ बेहतर रहेगा। अब्दुल्ला के बताने पर इसने हैरानगी से इन्हें दे रहा और मिक्स करने लगी। इस दौरान फातिमा को पता नहीं चला और दुपट्टा सर से फिसल गया। खूबसूरत लंबे बार आबशारों का नज़ारा दे रहे थे। अब्दुल्ला के ना चाहते हुए भी नज़र उठ गई थी। बेख्तियारी की इस नज़र पर इसे कोई इख्तियार नहीं रहा था। एहसन जो पास ही बैठा था, इसकी नज़र पहले अब्दुल्ला पर पड़ी और फिर फातिमा पर, जो अपने ही ध्यान में थी। एहसन न चाहते हुए भी मुस्तरब हुआ। इसने गला खंगारा तो अब्दुल्ला ने अपनी नज़रें फेर ली थी। अपने इस फेर पर वो भी शर्मिंदा हो गया। फातिमा, ज़रा मेरे कमरे से मेरी फाइल लेकर आना। इसने बिला वजह ही फातिमा को वहाँ से भेजा था। कोई और वक्त होता तो वो कभी भी एहसन का कहना ना मानती, लेकिन सर पास थे, लिहाजा इज्जत भी रखना थी। सो चुपचाप वहाँ से चली गई, जबकि कमरे में ऐसी कोई फाइल नहीं थी। जो इसने इधर उधर तांका झांकी की तो सही, लेकिन फाइल ना मिलनी थी और ना ही मिली।
احسن نے زیادہ دیر ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے وہاں سے اٹھنے کی صحیح کی تھی۔ کمرے میں آیا تو کافی حد تک غصے میں تھا۔ جب باریک دوپٹہ سر پر ٹکتا ہی نہیں تو لیا بھی نہ کرو۔ احسن کا انداز جارحانہ تھا۔ اس نے فاطمہ کو بازو سے سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ چھوڑیں پلیز۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ دوپٹہ لو صحیح طرح میرے سامنے۔ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ کیوں، آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ لے لوں گی میں خود ہی۔ فاطمہ کو بھی طیش آیا تھا۔ فائل کی اب مجھے ضرورت نہیں، جو کہنا تھا کہہ چکا۔ جبکہ فاطمہ کو غصہ یہ تھا کہ کون سا اس کی غلطی تھی جو اس پر بھڑک رہا تھا۔ منہ پھلائے اور دوپٹہ درست کرتی وہ بھی اب اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ احمد صاحب کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے جب انصار صاحب نے ان کے ہاتھ میں بک پکڑ کر سائڈ پہ رکھی۔ ہر وقت اپنے ہی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کبھی میری بھی سن لیا کریں، آنسا بیگم نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا تو شرارتی انداز میں گویا ہوئے۔ بھائی شادی کے بعد آپ ہی کی تو سنتے آ رہے ہیں۔ ہاں ہاں پتہ ہے مجھے، میں تو آپ سے احسن کے متعلق بات کرنے آئی تھی۔ احسن کے نام پر احمد صاحب کی ساری توجہ ان کی جانب مرکوز ہو گئی تھی۔ کہیے آنسا، خیریت ہے نا؟ احمد صاحب کو نہ جانے کس بات کا خدشہ تھا۔ آنسا بیگم تو ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ احسن نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ فاطمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بات تو انہوں نے کر دی تھی، لیکن یہ بات سن کر احمد صاحب کافی سنجیدہ دکھائی دینے لگے تھے۔ احسن کو کیسے پتہ چلا؟ ہم ان کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں۔ احمد صاحب کے چہرے پر سوچ کر ایک واضح لہر دوڑی تھی۔ یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن گمان ہے اس نے رقیہ اور آپ کی باتیں سن لی ہوں۔ جو بھی ہوا ہے بہت برا ہے آنسا، میرے لیے بھی اور احسن کے لیے بھی۔ اسے اور بھی چاہیے کیا؟ ہیرا مل رہا ہے، لیکن نہ جانے اس کو کیا سوجی ہے۔ احمد صاحب نے پریشانی میں اپنی پیشانی مسلی تو آنسا نے انہیں تسلی دی۔ آپ فکر نہ کریں، فاطمہ کے لیے شاید اللہ نے بہت اچھا ساتھی نصیب میں لکھا ہو اور اسے ایسے ہی رشتہ داروں سے چھٹکارا مل جائے جو انہیں داغدار کرنے کی کوشش میں ہے۔ میں نے تو چاہا تھا ایسا ہو جائے، لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں ہے۔ مجھے اب فاطمہ کے لیے کوئی اور دیکھنا پڑے گا۔ اگر اللہ میری مدد کرے تو فاطمہ کا مجھ پر کوئی بوجھ نہیں، اس کے باپ کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا۔ احمد صاحب نے پختہ لہجے میں کہا تھا، حالانکہ انہیں بہت دکھ ہوا تھا جو احسن نے انکار کیا تھا۔ چپ اس لیے کر گئے تھے کہ وہ احسن کے ساتھ زبردستی کر کے فاطمہ کی ساری زندگی برباد نہیں کر سکتے تھے۔ آج چھٹی تھی، فاطمہ کی بوریت کی انتہا ہو چکی تو اس نے لان میں جانے کا فیصلہ کیا۔ کبیر بابا پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ فاطمہ نے ان کے ہاتھ سے پانی والا پائپ پکڑ کر انہیں آرام سے کرسی پر بٹھایا اور خود پودوں کو پانی دینے لگ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ خود ہی نہانے لگ جاتی۔ رقیہ بیگم نے اسے پاگلوں کی طرح پودوں کو پانی دیتے ہوئے دیکھا تو وہاں چلی آئیں۔ کیا بچوں والی حرکتیں کر رہی ہو فاطمہ؟ او ماما آپ، اچھا کیا آ گئی ہیں آپ؟ آئیں ذرا مل کے پودوں کو پانی دیتے ہیں، فاطمہ نے اچھلتے ہوئے کہا تو وہ اور بگڑ گئی۔ تمہاری مہربانی ہے، میں پودوں کو پانی دینے سے رہی، بلکہ تم خود اس پائپ کو چھوڑو اور اندر آ جاؤ، تمہارے بابا نے تم سے بات کرنی ہے ضروری۔ ماما مجھے پتا ہے، اندر لے جانے کا ایک عمدہ بہانہ بنایا ہے آپ نے، سو چلیں۔ فاطمہ کا موڈ آج بدلا ہوا تھا۔ وہ ہیڈ فون کانوں میں لگائے اندھا دھند پودوں کو پانی دیے جا رہی تھی۔ رقیہ بیگم نے محسوس کیا جب وہ ان کی باننے نہیں تو وہ چپ کر کے خود ہی اندر آ گئی، جبکہ فاطمہ نے وہیں آلتی پالتی ماری اور زمین پر جہاں مٹی گری ہوئی تھی وہاں ٹیڑھی مٹیڑھی لائنیں کھینچنے لگی۔ احسن جو کسی کام سے گیا ہوا تھا واپس آیا تو اس کی نظریں سیدھی اس پر پڑیں۔ بچوں کی طرح نیچے بیٹھی پتہ نہیں زمین پر کون سے نقش و نگار بنا رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ فاطمہ کو اس نے 2-3 دفعہ آواز دی تھی، لیکن گانوں کی آواز کم ہوتی تو اسے سنائی دیتا۔ ہاتھ میں پائپ تھا۔ احسن نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ فاطمہ کے ہاتھ میں موجود جو پائپ تھا اس کا رخ احسن کی طرف ہو گیا۔ اسے تو یہ تھا کہ پائپ بند ہے۔ احسن نے بلیو کلر کا 3 پیس پہن رکھا تھا، یقیناً وہ کسی گیٹ ٹوگیدر پر گیا تھا۔ پائپ پر فاطمہ کا انگوٹھا ہونے کی وجہ سے پانی فوارے کی شکل میں نکل کر احسن کے سارے کپڑے گیلے کر گیا تھا۔ جہاں وہ شاک تھا وہاں فاطمہ کی شکل بھی دیکھنے والی تھی، جبکہ ہینڈز فری ابھی بھی اس کے کانوں میں تھے، نکالنے کی زحمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ گیلی موٹی موٹی بالوں کی لٹیں چہرے پر چپکی ہوئی تھیں۔ احسن کی نظریں اس کے چہرے پر ہی مرکوز تھیں۔ آیا تو وہ اسے ڈانٹنے تھا، لیکن لمحات کی قید خانے میں پھنس کر الجھ گیا۔ ان فسوں خزیں لمحات کی زد میں جکڑ کر وہ ساکت سے ہی دیکھنے جا رہا تھا۔ یہ لمحات شاید اور طویل ہو جاتے اگر فاطمہ نہ بولتی۔ آئی ایم سوری، وہ مجھے نہیں پتہ چلا آپ کے کپڑے خراب ہو گئے۔ تمہیں پتہ نہیں چلا، لیکن اور بھی بہت کچھ ہو چکا ہے، احسن نے زمانی لہجے میں کہا۔ لیکن فاطمہ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ اب جاؤ بھی۔ احسن کے ایک دفعہ پھر کہنے پر اس نے پائپ چھوڑ دیا تھا۔ اندر جانے ہی لگی جب احسن نے اس کو کلائی سے پکڑ کر روک دیا۔ بے وقوف کیوں ہو؟ اتنی سنجیدگی سے پوچھا گیا سوال فاطمہ کو تیوری چڑھانے پر مجبور کر گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ فاطمہ نے گھورتے ہوئے کہا تو احسن نے انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ گلاب کا پودا ہے۔ فاطمہ نے حد ہی کر دی تھی، یعنی کہ بے وقوفی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ تمہیں نہیں، تمہارا سر بھی ہے۔ احسن نے طنز کیا تو تبھی اس نے اپنا دماغ بھی چلایا۔ او اچھا، اب سمجھ آ گئی۔ میرا جوتا تو یہیں رہ جاتا اگر آپ نہ بتاتے تو۔ شکریہ بتانے کے لیے۔ جی نہیں، جوتے کے ساتھ ساتھ آپ کا خیر سے دماغ بھی یہیں رہ جانے والا تھا۔ احسن چوٹ پر چوٹ کر رہا تھا۔ اب گھور کیوں رہی ہو میڈم؟ جاؤ بھی۔ جا رہی ہوں۔ فاطمہ نے زور سے پاؤں زمین پر مارا تھا، لیکن عذاب آنا تھا سو آ گیا۔ بہت زیادہ پانی گرنے کی وجہ سے مٹی چکنی ہو گئی تھی۔ جب اس نے پاؤں مارا تو جوتا زمین میں ہی رہ گیا تھا۔ زبردستی پاؤں کھینچنے پر جوتے کی سٹریپ نکل گئی تھی۔ احسن نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی، بلکہ مسکراہٹ کی بجائے اگر ہنسی کا فوارہ کہا جاتا تو غلط نہیں تھا۔
فاطمہ نے احسن کو گورا تھا اور جوتا ہاتھ میں پکڑتی گندے پیروں سے وہ اندر گئی تھی، جبکہ احسن کے لیے یہ بہت مزے والی سچویشن تھی۔ فاطمہ کے جتنے بھی لیسن تھے وہ مکمل ہو چکے تھے۔ آج عبداللہ کا لاسٹ ڈے تھا۔ چونکہ لیسن کمپلیٹ ہو چکے تھے اس لیے فاطمہ خوش تھی کہ اب اس پر بہت زیادہ برڈن نہیں رہا۔ اب اسی خوشی میں رقیہ بیگم نے عبداللہ کے لیے ایک شاندار ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ 4 گھنٹوں سے لگاتار احسن نوٹ کر رہا تھا کہ فاطمہ کچھ زیادہ ہی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس نے رہا نہ گیا تو ان دونوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے بھائی، آج کچھ زیادہ ہی نہیں خوش آپ لوگ؟ عبداللہ نے صوفے پر اپنے ساتھ جگہ بناتے ہوئے اسے بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ ہاں کچھ خاص نہیں، بس یونیورسٹی اسٹاف کی باتیں ہو رہی تھیں اور آج لیسن کمپلیٹ ہو گئے ہیں، شاید اسی لیے فاطمہ خوش ہیں۔ عبداللہ نے بڑی گہری نظروں سے فاطمہ کو دیکھا تھا، جبکہ احسن نے انہی نظروں کا تعاقب کیا تھا اور اپنی جگہ پر ہی تلملا کر رہ گیا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ فاطمہ مزید اب وہاں بیٹھے، اس لیے اس نے فاطمہ کو وہاں سے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ پتہ کرے کہ ڈنر ریڈی ہوا ہے یا نہیں۔ کھانا بہت ہی مزے کا بنا تھا۔ اس دوران احمد صاحب تنقیدی نظروں سے عبداللہ پر غور بھی کرتے تھے اور گپ شپ بھی لگاتے رہے۔ احسن کو نہ جانے کیوں اتنا پرسنل ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ڈنر بہت اچھے موڈ میں ہوا تھا۔ عبداللہ سب کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا، لیکن احسن کو کسی گہری سوچ میں ڈال گیا تھا۔ آپ لوگ عبداللہ سے کچھ زیادہ ہی سوال جواب کر رہے تھے۔ احسن نے رہا نہ گیا تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ احمد صاحب نے کنکھیوں سے احسن کی طرف دیکھا اور گلا صاف کرتے ہوئے بولے، کیوں میاں صاحب، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس قدر صاف جواب پر احسن نے تحیر سے پہلے احمد صاحب کی طرف دیکھا اور پھر آنسا بیگم کی طرف، جیسے کہہ رہا ہو اماں دیکھ لیں بابا کس طرح بات کر رہے ہیں۔ بابا اچھا نہیں لگا مجھے، اس لیے کہہ دیا۔ بات ہاتھ آئی تھی ایک، اس لیے میں نے سوچا بچے سے ذرا ٹیسٹ لیتا ہوں۔ احمد صاحب نے اور تجسس ڈالا تھا۔ کیا مطلب ہے بابا، مجھے کھل کر بتائیں نا، کس لیے ٹیسٹ لے رہے تھے اور کیوں؟ احسن نے اور کریدا تو وہ تنزیہ ہنسے تھے۔ اپنی فاطمہ کا رشتہ آیا ہے، عبداللہ کے گھر والوں نے مجھ سے عبداللہ کے لیے فاطمہ کے رشتے کی بات کی ہے۔ ان کی بات پر احسن کو کرنٹ سا لگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ یونیورسٹی ہی ٹھیک ہے، گھر نہ بلائیں عبداللہ کو۔ احسن کی بات پر احمد صاحب کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ فاطمہ کو کوئی قصور ہے تو اپنے ذہن کو صاف کرو، اور ہاں مجھے تو اس میں کچھ برا نہیں لگا۔ تم کیوں اتنا تیش میں آ گئے ہو؟ احمد صاحب کے ڈانٹنا تو وہ چپ کر گیا۔ جواب دو، اب کوئی نقص ہے تو بتاؤ۔ پتہ نہیں، ایسے نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا تھا اور اپنے کمرے کا زور سے دروازہ بند کیا کہ احمد صاحب نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی تھی، جبکہ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ احسن کے مزاج سے واقف تھے۔ ہیلو ثانیہ، کہاں پر ہو؟ احسن نے اپنی فرینڈ ثانیہ سے ہیلپ لینے کا سوچا تھا، اس لیے اسے کال کر دی۔ میں تو گھر پر ہی ہوں، تم بتاؤ خیریت ہے؟ لگتا ہے پھر کوئی مشورہ لینا ہے۔ اف یار، ایک تو آج کل ہر کوئی مجھے ہی طنز کرتا ہے، تم تو نہ کرو۔ احسن چڑ گیا تو وہ بھی سیدھی ہوئی۔ اچھا بتاؤ کہاں جانا ہے؟ اسی ریسٹورینٹ میں آ جانا 4 بجے ہی، میرے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ اوکے میں پہنچ جاؤں گی۔ احسن نے اللہ حافظ کہتے ہوئے کال بند کر دی، جبکہ فاطمہ نے کھڑکی کے راستے ان دونوں کی ساری باتیں سن لی تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا پلان بنا رہے تھے، جبکہ دونوں خود انجان تھے کہ احمد صاحب بھی ایک پلان تیار